بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبان کی ابتدائی کہانی ملا محمد عمر مجاہد کی زبانی۔ یہ کوئی جھوٹی اور من گڑت کہانی نہیں ہے، یہ ایک سچی اور حقیقی کہانی ہے جو ملا محمد عمر مجاہد نے اپنی زبان سے بیان کیا تھا، جسے بڑے بڑے علماء نے قلم بند کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا، میں نے ایک چھوٹا سا مدرسہ بنایا جس میں میرے ساتھ 15-20 طلباء تھے۔ میں بھی اس مدرسے میں پڑھ رہا تھا۔ ایک دن میں پڑھائی میں مصروف تھا کہ میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے اپنی کتاب بند کر دی۔ اس سے پہلے ایسا خیال میرے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ میں اٹھا اور ایک ساتھی کو لیا۔ جیسے ہی مجھے یہ خیال آیا، میرے پاس کچھ نہ تھا، نہ کوئی اسلحہ، نہ کوئی فوج اور نہ ہی مال و دولت، لیکن میں نے محض توکل کیا اور اللہ سے سچا وعدہ کیا کہ میں ضرور یہ کام کروں گا۔ اور سنگسار ایک علاقے کا نام ہے، وہاں میں نے ایک آدمی جس کا نام سرور تھا، اس کا تعلق قندھار کے علاقے تلقان سے تھا۔ اسے موٹر سائیکل ادھار لیا اور اپنے ساتھی کو ساتھ بیٹھ کر زنگاوات گئے۔ زنگاوات سے آگے تلقان تک ہم پیدل چلتے رہے۔ راستے میں خاردار جھاڑیاں اور کنٹیدار شاخوں کی وجہ سے چلنے میں بہت تکلیف محسوس رہی تھی۔ میں نے راستے میں ساتھی کو کہا، یہ بات یاد رکھنا، اس کا اجر ضرور ملے گا۔ صبح ہم نے اپنا کام شروع کیا۔ ایک مسجد میں گئے، وہاں پر 7 طلباء سبق پڑھ رہے تھے۔ ہم نے ان کو دائرے کی شکل میں بٹھایا اور ان سے بات شروع کی کہ اللہ کا دین خفیہ طریقے سے چل رہا ہے اور فسق و غارت سڑکوں پر شروع ہے۔ آدمی کو پیسے کے لیے گاڑی سے اتار کر گولی مار دی جاتی ہے اور ڈر و خوف کی وجہ سے کوئی اسے دفناتا تک نہیں۔ ہمارے یہاں سبق پڑھنے سے یہ مسائل حل ہونے والے نہیں، اور زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی یہ پڑھائی رہ جائے گی۔ مجھ سے کسی نے 1 روپیہ تک دینے کا وعدہ نہیں کیا، چاہے گاؤں والے نے ہمیں روٹی دی یا نہ دی، یہ ان کی مرضی۔ میرے پاس محض توکل کے سوا کچھ نہیں۔ اس کام کو ہفتہ، مہینے یا سال نہیں، زندگی کے آخری لمحے تک کرنا ہے۔ اور تسلی بھی دی کہ دیکھو، فاسق فاجر لوگ اللہ کی دشمنی میں دن رات محاذوں پر بیٹھے ہیں اور انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں کہ ہم اتنے کمزور اور بزدل ہیں کہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے پیروکار ہیں اور ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ 7 طالبان میں سے کسی نے مجھے حوصلہ افزا جواب نہیں دیا اور نہ ہی وہ فوراً اس کام کے لیے تیار ہوئے۔ اللہ شاہد ہے، سب نے کہا، اگر جمعرات والے دن ہم فارغ ہوئے تو کوشش کریں گے۔ تو کیا میں ان 7 طلباء کو مکی صلیح بنا کر باقی سب کو ان پر قیاس کرتا اور مایوس ہو کر لوٹ جاتا اور اپنی پڑھائی شروع کر دیتا؟ لیکن میں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے دوسری مسجد میں گیا۔ اس مسجد میں بھی 5-6 طالب علم تھے۔ میں نے ان کو بھی وہی دعوت دی جو پہلے والے طلباء کو دی تھی، تو وہ سب تیار ہو گئے۔ انہوں نے مکمل تعاون کا وعدہ کیا اور اسی وقت کام کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ بھی اسی امت کے لوگ تھے جس امت کے ہم سب تھے۔ کیا یہ مرد تھے اور باقی سب عورتیں تھیں؟ کیا یہ بڑے تھے اور باقی چھوٹے؟ یا یہ کسی اور نسل کے لوگ تھے اور باقی کسی اور نسل کے؟ نہیں، ان میں اور دوسرے لوگوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ میرے اللہ تعالیٰ پر توکل محض کا نتیجہ یہ نکلا کہ صبح سے لے کر شام تک 55 طالبان تیار ہو گئے۔ میں نے ان کو کہا کہ تم سب صبح آ جانا، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے اسی رات 1 بجے سنگسار پہنچ گئے۔ صبح کی نماز میں جب امام نے سلام پھیرا تو ایک آدمی نے امام صاحب سے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ہمارے علاقے سنگسار میں بہت سے فرشتے آئے اور ان کے ہاتھ بہت ہی نرم و نازک تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ اپنا ہاتھ تبرکاً میرے سر پر پھیر دو۔ جب امیر المؤمنین یہ واقعہ سنا رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امیر المؤمنین کی گفتگو یہاں تک پہنچی تو حضرت مولانا احسان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے بعد امیر المؤمنین نے اپنی گفتگو دوبارہ شروع کی۔ یہی شب و روز تحریک کی ابتدا تھی۔ جب دن کے 10 بج گئے تو ہم نے حاجی بشیر سے 2 گاڑیاں لی اور ہم سب ان میں بیٹھ کر کشکی قندھار کے ایک علاقہ کو چلے۔ آہستہ آہستہ لوگ وہاں جمع ہوتے رہے، اسلحہ بھی کافی مقدار میں جمع ہو گیا اور کام شروع کر دیا گیا۔ اللہ شاہد ہے کہ یہ تحریک کی ابتدا تھی اور یہاں تک پہنچنا محض توکل کا ثمرہ تھا۔ قتل و غارت، ڈاکہ زنی، راہ زنی، لڑکوں سے بدفعلی، زناکاری سب بند ہو گئے اور حقدار کو حق ملنے لگا۔ چمن بارڈر سے لے کر دریامو تک پورے ملک میں اسلامی قانون نافذ ہو گیا اور امارت اسلامی وجود میں آ گئی۔
یہ امارت اسلامی افغانستان کی مختصر سی ابتدائی کہانی تھی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کے علم میں اضافے کا باعث بنا ہوگا۔ خدا حافظ۔